بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہمارا جو عنوان ہے وہ تفہیم نگاری ہے، جو کہ آپ کی اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 52 اور 53 پہ موجود ہے۔ وارم اپ ایکٹیویٹی۔ پیارے بچوں، آج کچھ نیا کرتے ہیں۔ سب بچے بچپن میں بہت شرارتی ہوتے ہیں، جیسے اپنے کلاس فیلوز کی کاپی چھپا دینا، اس کا گھر سے لایا ہوا کھانا کھا لینا، اپنے دوستوں کا پانی پی لینا چھپ کر۔ اس کے علاوہ اگر ٹیسٹ میں نمبر کم آتے ہیں تو اپنا ٹیسٹ پیپر پھاڑ دینا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک پیج پہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے بچپن میں جو کی گئی شرارت ہے اس کو لکھ کر مجھے واٹس ایپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی، آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے تفہیم نگاری۔ تفہیم نگاری میں تفہیم عبارت۔ اچھا بچوں، تفہیم کیا ہے؟ تفہیم کا جو لفظ ہے وہ فہم سے نکلا ہے اور جس کا مطلب ہے سمجھنا، ٹھیک ہے؟ تفہیم عبارت کے لیے اہم نکات۔ عبارت کو 2 سے 3 بار غور سے پڑھیں۔ عبارت پڑھنے کے بعد سوالات کو غور سے پڑھیں گے۔ سوال سمجھ میں نہ آئے تو نفس مضمون پر غور کریں گے۔ جوابات جو ہیں وہ سوالات کے مطابق ہوں، جتنی بات پوچھی جائے اتنے ہی لکھیں گے۔ جواب لکھتے وقت عبارت کا اصل فکرہ نقل کرنے کی بجائے اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ عبارت کا عنوان لکھتے وقت خاص غور و فکر سے کام لیں گے۔ جی، دیے گئے پیراگراف کو کم از کم 2 مرتبہ بغور پڑھنا چاہیے۔ پیراگراف پڑھنے کے بعد دیے گئے سوالات کے جوابات کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ نمبر 3، بعد ازاں بالترتیب ہر سوال کا جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھنا چاہیے۔ نمبر 4، یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جوابات میں جگہوں کے نام، شہروں کے نام، کسی چیز کی مقدار یا سن وغیرہ نہیں بدلیں گے۔ نمبر 5، اس بات کی تسلی کر لینی چاہیے کہ تمام لکھے گئے جوابات واضح اور جامع ہوں۔ نمبر 6، دیے گئے نمبروں کو مد نظر رکھ کر جوابات لکھنے چاہیے۔ اگر 3 نمبر کا سوال ہے تو جواب میں 3 ہی جملے لکھے جائیں۔ نمبر 7، کسی بھی سوال کو خالی نہ چھوڑیں، کیونکہ ہر سوال کا جواب پیراگراف میں موجود ہوتا ہے جو دوبارہ غور سے پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ نمبر 8، تمام سوالات کے درست جوابات لکھ کر اپنے پورے نمبر بھی لے سکتے ہیں۔ نمبر 9، جوابات میں املا کی اغلاط سے حتی الامکان گریز کیا جائے، بالخصوص وہ الفاظ جو کہ پیراگراف میں موجود ہیں۔ نمبر 10، آخر میں دیے گئے تمام جوابات کا بغور جائزہ لیں اور ضرورت کے تحت اصلاح کر لینی چاہیے۔ جی، اب ہم آتے ہیں اپنی تفہیم کی طرف۔ تفہیم عبارت۔ جی، خبروں کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ آج کل اخباری رپورٹر گلی گلی گھومتے ہیں، وہ تھانوں، ہسپتالوں، کچہریوں، بازاروں، مارکیٹوں، اجلاسوں، دفتروں اور اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور نئے نئے واقعات کی خبریں جمع کرتے ہیں۔ یہ سب خبریں مختلف صفحوں پر ایڈیٹرز جمع کر دیتے ہیں۔ شہ سرخی پہلے صفحے پر جعلی الفاظ میں لکھی گئی بڑی خبر کو کہتے ہیں۔ اس صفحے پر اہم سیاسی اور عالمی واقعات دیے جاتے ہیں۔ اندر کے صفحوں میں سے کوئی کھیلوں کا صفحہ ہوتا ہے، کوئی تجارتی صفحہ، کوئی بچوں کا اور کوئی تعلیمی صفحہ ہوتا ہے۔ اندر کا ایک صفحہ ادارتی صفحہ کہلاتا ہے، جہاں اخبار کا ایڈیٹر ملک میں رونما ہونے والے مختلف واقعات پر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ بعض
اور صحافی بھی اپنی اپنی آراء کالموں کی صورت میں اس صفحے پر لکھتے ہیں۔ بعض خبروں پر تفصیلی فیچر، کالم، انٹرویوز، تبصرے اور کہانیاں لکھی جاتی ہیں جو اچھی تصویروں کے ساتھ شائع کی جاتی ہیں۔ بچوں کے لیے مخصوص اشاعت بھی پیش کی جاتی ہے جس میں کہانیاں، مامے، کارٹون، لطیفے، تصویریں، سبھی کچھ ہوتا ہے۔ اب صحافیوں کے بعض ادارے مل کر خبریں جمع کرتے ہیں۔ انہیں نیوز ایجنسی کہا جاتا ہے۔ یہ نیوز ایجنسیاں خبروں کی کاٹ چھانٹ کر کے انہیں ٹیلی پرنٹر کے ذریعے اخباروں کے دفتر میں بھیجتی ہیں۔ آج کل فیکس مشین بھی یہ کام کرتی ہے۔ انٹرنیٹ بھی موجود ہے۔ خبریں اخبار کے دفتر میں ہی لگی مشینوں پر موصول ہو جاتی ہیں۔ یہ سارا کام 24 گھنٹے ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد 1-2 گھنٹے طباعت میں گزرتے ہیں۔ بعض لوگ اخبار سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اگر آج کسی کے پاس 14-15 اگست 1947 کا اخبار ہوتا، وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ اس روز پاکستان بننے کی خبریں بالکل اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، صرف کتابوں میں نہیں پڑھ رہا۔ جی بچوں، یہ تو تھی ہماری تفہیم عبارت۔ اب ہم آتے ہیں سوالات کی طرف۔ جی تو ہمارا جو پہلا سوال ہے، خبر سے کیا مراد ہے اور خبریں کہاں کہاں سے حاصل کی جاتی ہیں؟ جی تو خبر سے کیا مراد ہے؟ جی خبر سے مراد معلومات یا اطلاع کے ہیں۔ ہمیں خبریں کہاں سے ملتی ہیں؟ تھانوں، اسپتالوں، کچہریوں، بازاروں، مارکیٹوں، اجلاسوں، دفتروں اور اسمبلیوں سے حاصل کی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، اخبار میں کس کس قسم کے صفحات شامل ہوتے ہیں؟ جی اخبار میں کس کس قسم کے صفحات شامل ہوتے ہیں؟ اخبار میں کھیلوں کا صفحہ ہوتا ہے، تجارتی صفحہ، قومی تعلیمی صفحہ اور بچوں کا صفحے وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ جی ہمارا تیسرا سوال ہے کہ نیوز ایجنسیاں کیا کام انجام دیتی ہیں؟ جی نیوز ایجنسیاں جو ہیں وہ خبروں کی کاٹ چھانٹ کر کے انہیں ٹیلی پرنٹر کے ذریعے اخباروں کے دفتر میں بیچتی ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، سنبھال کر رکھے ہوئے اخبار کس طرح مفید ہوتے ہیں؟ جی سنبھال کر رکھے اخبارات کا فائدہ یہ ہے کہ ان میں پرانی اور خاص خبریں پڑھنے کو مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ان میں سے بہت سی تاریخی معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، اخبارات کا مطالعہ ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی اخبارات کا مطالعہ ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اخبارات کے مطالعے سے ہم معاشرے کے حالات و واقعات سے باخبر رہتے ہیں۔ جی ہمارا جو ہے وہ سوال نمبر 6، آپ کون سا اخبار پڑھتے ہیں اور کیوں؟ جیسے آپ ہر کوئی اپنا اپنا بتائے گا۔ جیسے میں جنگ اخبار پڑھتی ہوں کیونکہ اس میں ہر خبر کی تفصیل موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ سب اپنا اپنا جو پسندیدہ اخبار ہوگا اس کے بارے میں لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے ہمارا سوال نمبر 7، کالم ملائیے۔ تو آپ نے کالم ملانا ہے، کالم الف ہے اور کالم ب ہے۔ تو آپ نے کالم الف پہ جو ہے وہ اخباری رپورٹر، اب ایک طرف آپ کے پاس جو آپ کو دیے گئے ہیں اور دوسری طرف کالم ب میں آپ کو گرامر کے اس میں لگائے ہوئے کہ مرکب توصیفی ہے، صفت عددی ہے، حرف ہے، فعل حال ہے، ٹھیک ہے، یا صفت نسبتی۔ جی تو ہمارا جو ہے وہ اخباری رپورٹر کسے بولیں گے؟ اس میں آپ لوگ جو دیکھیں گے کہ یہ کیا مرکب توصیفی ہے یا صفت عددی ہے یا حرف ہے، آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو میچ کر دینا ہے۔ تو گیس کریں کیا ہے؟
میں نے آپ لوگوں کو صفت نسبتی بتایا تھا کہ وہ صفت ہے جو کسی چیز کا دوسرے شخص سے تعلق یا نسبت ظاہر کرے. تو جو اخباری رپورٹر ہے یہی جو ہے وہ کیا ہے؟ صفت نسبتی. اچھا جی، جاتے ہیں جو ہے وہ فعل حال ہو گیا. اس کے بعد ہے 24 گھنٹے. 24 گھنٹے صفت عددی ہو گیا. بڑی خبر مرکب توصیفی ہے اور یہ جو ہے وہ حرف ہے. اس طرح سے آپ یہ سارا جو ہے وہ حل کر لیں گے. اس کے علاوہ سوال نمبر 8 پہ آئیے. خوش نصیب میں خوش جو ہے وہ سابقہ ہے اور اسی طرح آپ نے اس سے 3 الفاظ بنانے ہیں. تو آپ اس میں سے 3 الفاظ بڑے آرام سے آپ کو مل جائیں گے. تو اپنا نہ جو ہے وہ خوش سے کیا بن جائے گا؟ خوش سے ہم بنا لیں گے خوش مزاج بن جائے گا. اس کے علاوہ خوش قسمت بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم خوش آمدید بھی بنا لیں گے. اسی طرح آپ بھی جو ہے وہ اس کو بنا لیں گے اپنے حساب سے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 9. عبارت میں سے آپ نے 2 اسم معرفہ اور 2 اسم نکرہ تلاش کر کے لکھنے ہیں. جی، اسم نکرہ، اب ہمیں سب سے پہلے اسم نکرہ جو ہے ہمیں وہ لکھنا ہے. تو یہ ہماری عبارت ہے جو بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. اس میں سے آپ اسم نکرہ جو ہے وہ دفتروں لکھ لیں گے، ہم کارٹون لکھ لیں گے. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس اسم نکرہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اسم معرفہ. جی، تو اسم معرفہ میں 14 اگست 1947، اس کے بعد اور کون سا ہے آپ بتائیے؟ پاکستان. ٹھیک ہے، اس طرح سے بچوں ہم اپنا جو ہے وہ سارا جو ہے اپنا جو ہے عبارت ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا. آپ لوگوں نے اچھے سے آپ نے جس طرح سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے تفہیم عبارت کی پڑھائی کرنی ہے، سوالات کو غور سے پڑھنا ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کو سب سوالات کے جواب بتا دیے ہیں. میں آپ کو ورک شیٹ دوں گی، وہ آپ لوگ اسی طرح جس طرح سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کر کے بتایا ہے، آپ نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ورک شیٹ آپ نے خود کرنی اور خود کرنے کے بعد آپ لوگ مجھے واٹس ایپ کریں گے. سب بچے اپنا بہت خیال رکھیں گے. اللہ حافظ. اچھا، اس کے علاوہ تفہیم عبارت کا فائدہ کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں. تفہیم عبارت سے جو ہے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے، لکھنے کا فن آتا ہے، اپنی بات دوسروں کو سمجھانے کا ہنر آتا ہے اور تخلیقی قوت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنا سب بہت خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.